کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اور اس دن تیرے رب کی ہی طرف روانگی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصوں کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا۔ مزید یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال اس حوالے سے کہ پنڈلی کا پنڈلی سے ملنا کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پنڈلی کا پنڈلی سے ملنا دراصل یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے دنیا اور آخرت سے۔ پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی یعنی یہ دنیا آخرت سے مل جائے گی اور بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، جس سے سختی اور سخت ہو جاتی ہے مگر جس پر اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس کا مقصد بیان فرماتے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، فرمایا اس سے خود مرنے والے کی بے قراری اور شدت درد سے پاؤں پر پاؤں کا چڑھ جانا، تکلیف کی وجہ کر پیروں پر پیروں کا چڑھ جانا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب کسی چیز کی اذیت ہو تو بندہ بستر پر اپنے پیروں کو رگڑ رہا ہوتا ہے، یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضور مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے شہادت کی دعا مانگو، کیونکہ اگر شہادت نہیں ملے گی تو بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے۔ یہ وہی معاملہ ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اور وہ موت کی سختی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالتفصیل بیان کیا۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جناب سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کے کہنے پر ایک مردے کو زندہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا حال بیان کرو۔ کہنے لگا حضور میں حضرت دانیال علیہ السلام کی امت میں ہوں، ان پر ایمان لایا تھا اور میں انہی کی امت پہ ہی مرا تھا۔ حضور کیا قیامت قائم ہوگا؟ نہیں، قیامت نہیں قائم ہوئی ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے تمہیں زندہ کیا ہے۔ تو کہا حضور مجھ پر ایک کرم کیجئے، رحم کیجئے کہ مجھے دوبارہ سے ہی اسی قبر میں جانے دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ پر دوبارہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہ ہو کہ جن کیفیات سے میں گزرا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے تفصیل پوچھی تو عرض کرنے لگا حضور وہ جو برسوں نہیں صدیوں پہلے جو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں وصال کیا، اور اس وقت جو مجھ پر نزع کی تکلیف ہوئی اس کے درد، اس کی تکلیف اور اس کی اذیت ابھی تک میں اپنے بدن میں محسوس کر رہا ہوں صدیاں گزرنے کے بعد۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن بھی اٹھے گا تو بھی وہ اس درد کو محسوس کر رہا ہوگا اور اس کو نزع کے وقت دیا گیا ہوگا، نزع کے جھٹکوں کے تکلیف وہ قیامت میں بھی محسوس کر رہا ہوگا، ان اذیتوں اور ان تکلیفوں کا وہ ادراک رکھتا ہوگا۔ پھر ایسے ہی فرمایا گیا کہ جب غسال مردے کو غسل دیتا ہے تو مردہ اس غسال سے کہتا ہے زبان حال سے کہ ذرا آہستہ کرو، نزع کے جھٹکوں کی وجہ کر میرے بدن کا ایک ایک روواں درد کر رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر مردے کے اوپر ایک مکھی بھی آ کر بیٹھے تو وہ بھی اس کو بوجھ تصور کرتا ہے، کیونکہ نزع کے جھٹکوں کی وجہ کر اس کا بدن اتنی تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ یہ پوری وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ہم نے کل بتایا اللہ تعالیٰ نے اس میں دو طرح کے چیلنجز بیان کیے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ موت کو ٹال کر کے دکھاؤ، اور دوسرا ہم لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں پڑے ہیں، رمضان جانے کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن سے دور ہو گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ رمضان نہیں گیا، ہم پر سے احکام شریعت، احکام اسلام اور فرامین خدا و مصطفیٰ اٹھا لیے گئے، ہر ایک بے باک آزاد شترے بے مہار ہے۔ ان کو بتایا جا رہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جائے گا یہ جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی کو ملا دیا جائے گا۔ اور اسی بات کو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ بندے کو صرف موت کے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ بس میں جانے والا ہوں، یعنی مرتے وقت تو پتہ لگ جاتا ہے، جب فرشتے آگے گھیرتے ہیں، چاروں طرف سے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے جب مجھے اب اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ اور فرمایا گیا جب
وہ جو وقت کہا نا کہ جب سورج مغرب سے نکلے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی جس وقت بندہ فرشتوں کو دیکھ لے اور اب اس پر نزا کی کیفیات طاری ہونے والی ہے، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان میں لمبا ٹائم نہیں لگتا، جس کو وقت مل گیا اس کو مل گیا، ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے یہ کیفیات آتی ہیں۔ ڈمپر کے نیچے آنے والوں پر اچانک یہ کیفیات آئی تھی، کبھی کبھار اچانک کئی ایسی ویڈیو میری نظر سے گزری، فٹ بال کھیلتے کھیلتے ایک بندے پر نزا آ گئی، کئی لوگ ایسے قرآن پڑھتے پڑھتے نزا آ گئی، کئی ایسے ہیں جو نعت پڑھتے پڑھتے نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو جس وقت جو کیفیات یعنی اچانک سے جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے پھر وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ اس سے پہلے پہلے جب غرغرہ بولے اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ تو بندے کو زندگی میں بھی اس کا ادراک کیسے ہوتا ہے کہ میری موت آنے والی ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا میری موت آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے لوگوں میں کہ بندے کو پہلے سے ہی نا اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ مرنے والا ہے۔ اگر پتہ لگ جاتا یعنی جو بالکل یعنی صراحتاً جس کو ہم کہیں پتہ لگ جاتا تو پھر سزائے موت پانے والا اور جس کو سزائے موت دی جانے والی ہو اس قیدی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر آج صبح کسی کو 4 بجے سزائے موت دی گئی ہوگی تو گزشتہ رات اس کی کیسے گزری ہوگی؟ سوتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جیسا بھی ہوگا، جتنا بڑا پاپی ہو، گناہ گار ہو، وہ اس وقت اللہ سے رجوع کر رہا ہوگا، وہ آخری لمحات میں اپنے رب کی طرف ہوگا اور رب کو منانے اور رب کو راضی کرنے کے لگا ہوگا۔ لیکن ہماری کیفیات کیا ہے؟ سزائے موت پانے والے قیدی کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ 4 بجے پھانسی دی جائے گی، ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ 4 بجے کہ 3 بجے، 5 بجے کہ 10 بجے، کون سا وقت ہمارا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو بات ہمارے یہاں غلط ہے کہ جی مرنے والے کو آگہی ہو گئی جب ہی وہ یہ بات کر رہا تھا۔ اب جیسے میں کہوں کہ یار دیکھو موت قریب آ رہی ہے، ہو سکتا ہے بندہ 10 بجے مر جائے، اب 10 بجے میں ہی روح نکل جائے تو آپ کے نزدیک تو میں ولی بن گیا کہ یار شاہ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا 10 بجے جاؤں گا۔ یہ آگہی نہیں، اللہ کے ولیوں کو ادراک ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کو پتہ لگ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اس بات کی خبر دے دے کہ اس کا وقت اجل آ گیا ہے، وقت رخصت آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے عام کانسیپٹ ہے یہ آگہی نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے، جیسے جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے فرشتے جناب اسرائیل علیہ السلام سے عرض کی تھی، ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کیا وہ روح نکالنے آئے؟ کہ نہیں حضور ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ جب روح نکالنے آنا ہو نا اس سے پہلے مجھے انفارم کیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ آنے والے تاکہ میں تیاری کر لوں۔ یہ اللہ کے نبی کی عاجزی ہے، ورنہ ان کی تو ہر وقت تیاری ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ دوسروں کو بخشتا ہے، جن کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، یہ تو اللہ کے مقربین ہیں، محبوبین ہیں، لیکن عبادتوں کا جذبہ، جیسے صحابی رسول ہیں جب ان کو پتہ لگا کہ میری وصال کا وقت، موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جلدی سے ایسا عمل بتائیے جس سے میری نیکیاں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں عمل بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کی محفل ہو رہی، وہاں جا کے بیٹھو، دین سیکھنا شروع کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر علم دین سے بڑھ کر کے بھی کوئی ایسا عمل ہوتا کہ جس سے نیکیاں اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کی طرف ہدایت کرتے اور اس عمل کی ترغیب دلاتے۔ تو پتہ لگا علم دین کے محفل میں بیٹھنا تمام تر اعمال سے زیادہ تیزی سے نیکیوں کو بڑھاتا ہے، لیکن فرائض و واجبات کے بعد وہ وہی والی بات ہے، جاب کرے نہیں اوور ٹائم لینے کے لیے آ جائے تو نہیں ملے گا، پہلے نوکری کرنی پڑے گی، تو پہلے فرائض و واجبات پڑے گا، پھر نوافل اور مستحبات پر اس کو اجر ملے گا۔ تو چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، کہا حضور وہ کیسے آنا ہوا؟ کہا روح نکالنے آیا ہوں، آپ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے بتا دیجیے گا۔ کہا حضور میں نے بتایا تو تھا آپ کو آنے سے پہلے۔ کہا نہیں مجھے تو نہیں بتایا۔ کہا میں نے آنے سے پہلے چند قاصد بھیجے ہیں جو میں ہر کسی کے پاس بھیجتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ آپ کی داڑھی کے سفید بال، یہ موت کا قاصد تو ہے، یہ سماعت کا کمزور ہونا، یہ بصارت کا کمزور ہونا، یہ کمر کا جھک جانا، اور ایسی کئی نشانیاں ہیں جو مرنے والے کے پاس اس کی موت سے پہلے آتی ہیں، ہمارے پاس بھی آ چکی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ کراچی کا پانی ایسا ہے۔ اصل میں بال میں نے عمر نہیں ہوئی ہے میری، ابھی تو میں 25-30 سال کا ہی ہوں، عمر نہیں ہوئی، یہ کراچی کا پانی ایسا، وہ نزلہ نا اندر گرتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اس لیے بال سفید ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی بات ہو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی آرا، درا رہ گیا
سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ یہ طے ہے کہ وقت ہے اجل جب آئے گا تو جوان ہو کہ بوڑھا ہو موت آئے گی۔ تو داڑھی کے سفید بال یہ تو پھر بھی بندے کو متنبع کر رہے ہیں نا، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، موت کا وقت آنے والا تو تیاری کیجئے۔ یہ اپنے دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ بھائی یہ پانی کی خرابی کی وجہ کر بال سفید ہوئے ہیں تو کیا نوجوان نہیں مرتے، بچوں کو موت نہیں آتی، ہماری عمر کے لوگ زندہ رہتے ہیں تو بتا دیجئے۔ اور یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اسی روایت سے ایک بڑی خوبصورت روایت میرے ذہن میں آئی، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ دوئم، آپ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، گفتگو تقریر فرما رہے تھے، اچانک مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کا جملہ سنا، رکت طاری ہو گئی، چہرہ زد پڑ گیا، بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ وہ بندہ سمجھا کہ اب تو میری خیر نہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے ملنا بعد میں۔ جب نشست برخاست ہوئی آپ نے اس کو بلایا، وہ ڈر کے مارے کانپتا ہوا جناب عمر کے پاس آیا۔ جناب عمر فاروق اعظم نے کہا نوکری کرو گے؟ کہا حضور کیسی نوکری؟ فرمایا بس ایسے ہی جیسے آج تم نے کیا نا، ہر کچھ دنوں کے بعد بھرے مجمع میں آ کے کھڑے ہو جانا اچانک سے اور کہنا عمر اللہ سے ڈرو، موت کی تیاری کرو بس۔ کہا حضور یہ مجھے کہنا ہے، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ فرمایا میں تمہیں اجرت دوں گا اس کی۔ ایک اجرت طے ہوئی، بھرے مجمع میں بڑے بڑے قاصدین عمراء آئے ہوتے تھے، وہ بھرے مجمع میں کھڑا ہوتا عمر موت آنے والی ہے اللہ سے ڈرو۔ پھر جناب عمر بیٹھ جاتے اور زار و قطار رونا شروع ہو جاتے، اور یہ سلسلہ عرصے تک چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بار دوبارہ وہ بندہ آیا تو جناب عمر نے اس کو بلایا، فرمایا بھائی یہ تمہاری اجرت ہے، آج کے بعد نہیں آنا۔ کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا نہیں کوئی غلطی نہیں۔ کہا پھر موت سے ڈرنا نہیں؟ کہا نہیں ڈرنا بھی۔ کہا حضور پھر وجہ کیا ہے منع کرنے کی؟ فرمانے لگے یہ دیکھو میری داڑھی کا جو سفید بال، یہ میری داڑھی میں سفید بال نکل آیا ہے، اور یہ سفید بال اب مجھے میری موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے، اب تو بڈھا ہو گیا ہے۔ میں نے امیر اہل سنت کی آخری دن کی دعا سنی، اللہ اکبر۔ اب وہ الفاظ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا بوڑھا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یا اللہ یہ نہیں جانتا کہ اگلے سال رمضان اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اللہ یہ بوڑھا بندہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، مالک یہ بڈھا تیری بارگاہ میں آ گیا۔ جبکہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اور دیکھنے والے جو بغض و اناد کا مریض ہو اس کی بات نہیں کر رہا، جو واقعتاً اسلام اور دین کی حقانیت کو جانتا ہوگا اس سے پوچھئے کہ الیاس قادری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا اللہ اکبر۔ دنیا دار لوگوں کو ہم نے دیکھا جو بغض و اناد کے مریض کے علاوہ کی بات کرنا، ورنہ تو کھیرے کاٹنے کے طریقے پر لوگوں کا اعتراض شروع ہو گیا۔ ہاں لوگوں کو اس بات پر مسئلہ نہیں ہوتا، اس بات پر تکلیف نہیں ہوتی کہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی عورتوں کو لے کر کے آ گئے، لوگوں کو اس بات پر بھی مسئلہ نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو، میں معذرت کے ساتھ سخت جملے بول رہا ہوں مجھے معاف کیجئے گا، لوگوں کو سیکس کے طریقے بتائے جائیں، اس سے لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو مسئلہ اس بات سے ہوگا کہ الیاس قادری سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ بہرحال میں اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ تو ہر ایک بندہ کہے گا یار اللہ کا ولی ہے، یار امیر اہل سنت پر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ولی، وہ تو زندہ ولی کسی کو دیکھنا، اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو ان کا انداز اور کردار ہے۔ اور جملے سنیے، آپ سنیے گا وہ آخری دن کی دعا جو امیر اہل سنت نے مانگی ہے، اللہ تیرا بوڑھا بندہ آ گیا ہے مالک جس نے زندگی گناہوں میں گزار دی، یا اللہ اس کی موت آ گئی ہے، یہ نہیں جانتا کہ اگلے سال رمضان یہ ملے گا نہیں ملے گا، چند منٹ رہ گئے مالک اسے بخش دے۔ یہ وہ عمل ہے جو داڑھیوں کی سفیدی، یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی چیز کو دیکھ کے عبرت پکڑنا اور رب کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یا تو ابھی سمجھ جاؤ کہ آنے والی جدائی کی گھڑیاں، یا تو ابھی سمجھ جاؤ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یا تو ابھی سمجھ جاؤ، یا پھر اس وقت جب فرشتے آ کر گھیریں گے اور چاروں طرف بیٹھ آئیں گے، اور اس وقت بندے کو یہ احساس ہوگا، کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ فرماتا لن یؤخر اللہ، لن یؤخر اللہ، یہ لن فعل مضارع پر آتا ہے اور زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکید کے ساتھ نفی بردار ہے۔ ہرگز اللہ کسی کی موت کو مؤخر نہیں کرے گا، جب آئے گی اسی وقت آئے گی، جلدی کیجیے، اس کی تیاری کی طرف بڑھیے۔ اللہ فرماتا والتفت الساق بالساق، حسن بصری فرماتے ہیں یہ شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، اتنی تیزی سے بندہ اپنے پیروں کو رگڑے گا روح نکلتے ہوئے، اور اس وقت
کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا. اگر ہم نے تفصیل سے بتایا اگر بندے کو یہ قوت دی جاتی کہ وہ چیختا تو اس کی چیخ سے زمین و آسمان والے لرز اٹھتے, لیکن اس کی قوت گویائی اور اس کی طاقتوں کو سلب کر لیا جاتا ہے, اور ساری قوت کو جمع کر کے بھی جو آواز نکلتی ہے وہ گلے کا غرغرہ ہے جو آخری سانسوں میں اس کے نکلتی ہے, پھر بندہ دنیا سے جاتا ہے. والتفت الساق بالساق کے ایک اور تفسیر بیان کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں, اور وہ یہ ہے والتفت الساق بالساق سے مراد شدت موت ہے. یہ تو بیان کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب بندے کو مرنے کے بعد اس کی انگوٹھے کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر یوں باندھ دیا جاتا ہے, اس کی پنڈلی کو پنڈلی سے ملا کر اور انگوٹھے کو انگوٹھے سے ملا کر باندھ دیا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے اس کے باندھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے نہیں کریں گے تو پیر یوں کھل جائیں گے, تو پیروں کو سیدھا رکھنے کے لیے یوں باندھ دیا جاتا ہے انگوٹھے کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر کے. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, شہادت والی انگلی ظاہر ہے, پیروں کے انگوٹھے کو انگوٹھے سے ملا کر باندھ دیا جاتا ہے. اور یہ باندھنا جو ہے وہ ہمارا تو اس کے پیروں کو نہ کھلنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن قرآن اس کیفیت کو ہی بیان کر. سوچو نا, سرد خانے میں جاؤ ذرا اور دیکھو جا کر کے کیسے لوگوں کی پنڈلیوں کو پنڈلیوں سے ملا کے باندھ دیا گیا. یہی وہ وقت ہے جو تم پر بھی آنا ہے, جو مجھ پر بھی آنا ہے. اور اس وقت بندے کی بے کسی اور بے بسی کی کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ ساری دنیا کا امیر و کبیر بھی ہو تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس, لاچار اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے احوال کے تحت بھی بیان کیا, موت کے وقت بھی بیان کیا, موت کی سختیوں کے حوالے سے بیان کیا. ہم پر لازم یہ ہے کہ اس معاملے کی تیاری کی جائے, اس معاملے کے لیے اللہ سے رجوع کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کیے جائیں. سب سے پہلی بات جو ہم نے 29ویں شب میں بیان کی تھی وہ ایمان کی سلامتی کی فکر ہو کہ میرا ایمان سلامت رہے. نزا کی تکلیف سے بھی گزر کر کے اگر ایمان سلامت رہا تو پھر بندہ جنت میں ہو جائے گا. اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں تو ہیں, لیکن اگر نزا کی تکلیف سے گزرنے کے بعد بھی ایمان سلامت نہیں رہا تو پھر بتائیں بندے کے بس کیا رہا. ایمان کی سلامتی کے نماز کی پابندی. رمضان شریف چلا گیا ہے لیکن نہ نماز ختم ہوئی ہے, نہ مسجدیں بند ہوئی ہیں, نہ ہمارا اللہ کے وجہ سے الحمدللہ ہمارے پاس ایمان بھی موجود ہے. نماز کی پابندی, مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. 2 وظیفے ہیں جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, اس کے بعد میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ هو اللہ الرحیم, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم, یہ هو اللہ الرحیم 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرے جناب خضر علیہ السلام کا نام ان کی کنیت کے ساتھ ابو العباس بلیہ بن ملکان, یہ اگر کوئی یاد رکھے گا اللہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا. نام سے کیسے کلمہ ملتا ہے؟ ہم نے کہا کلمہ کون پڑھنے کی توفیق دے گا؟ کہا اللہ کا. بالکل اللہ دے گا. تو وہی اپنے پیاروں سے اتنا پیار کرتا ہے, ان کا نام یاد کرو, وہ تمہاری زبان پر اپنا نام جاری فرما دے گا. اور ایک ہم نے صوفیاء سے ایک عمل سیکھا, انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ, اگر نہ جا سکو تو جو گیا اس سے کہو, ورنہ جب جاؤ تو جا کر کے بارگاہ محبوب میں حاضر ہو, سلام عرض کرو, عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا ایمان آپ کی بارگاہ میں امانتاً رکھوایا. اللہ اکبر. کوئی کیسی باتیں کر رہے ہو, کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ہم نے کہا کسی کتاب میں نہیں لکھا. وہ کسی نے خوبصورت بات کہی نا, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اگر آپ کو نہیں لگنا نہیں کیجیے, ہم نے کون سا کا فرض واجب ہے. ہم نے کہا صوفیہ کا ایک عمل ہے جو سینہ بسینہ چلتا چلا آ رہا ہے, غیر شرعی تو بتائیے, اور اگر غیر شرعی نہیں ہے تو واقعی یہ بڑا خوبصورت اور مجرب عمل ہے. مرتے وقت کہاں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو, عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے, ایمان کے حوالے سے بڑا فکر مند ہے, یا رسول اللہ یہ اس کا ایمان اپنے پاس امانتاً رکھ لیجئے. جب آخری سانسیں ہوں, نزاع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو, میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط, یا رسول اللہ سکرات میں گر جلوے محبوب پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. یا رسول اللہ یہ امانتاً رکھیے, جب نزاع کا وقت آئے تو آخری وقت ہے ایک بیمار کا, دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا, بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائے. یا رسول اللہ اس وقت مجھے یہ ایمان, مجھے یہ کلمہ اور مجھے یہ جملے دوبارہ سے عطا فرما دیجئے گا. میں نے صوفیہ کو سنا جو یہ کرتا ہے مرتے وقت خود دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جو تو نے رکھوایا تھا نا وہ واپس لے, پڑھ کلمہ, اور اللہ کرے اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو فجر کے نماز کے بعد یوں جب نیند کی شدت ہے بیٹھ کر کے درس قرآن دینے اور سننے کو اللہ قبول فرمائے. اے اللہ ہم اس قابل نہیں
کہ یا اللہ تیرے نزا کے جھٹکوں کو، موت کے تکلیف کو اور قبر و حشر کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمیں قبر و حشر کی منزلوں میں کامیابی عطا فرما، نزا کی سختیاں ہم پر آسان فرما، موت کے وقت جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو کر کے مالک ہمیں اس دنیا سے رخصتی عطا فرما۔ نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دیکھا، تیرا کیا جائے گا، میں شاد مروں گا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين
ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مصطفى جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.